برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے اور ہماری تمام عبادتوں کا تنہا اور اکیلا مستحق ہے، اور جس کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں ہلکا سا بھی شائبہ نہ پیدا ہونے دینا، یہ ہماری تخلیق کا اور ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے عبادت کے تمام طریقوں کو کھول کھول کر ہمارے سامنے واضح کر دیا، اور اپنی سنت کی ایسی روشن شاہراہ ہمیں عطا کر دی کہ جس پر چلنے والا کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی رسالت و نبوت کو کما حقہ اس کے بندوں تک پہنچا دیا، اور پوری امانت داری کے ساتھ اللہ رب العالمین کا دین ہم تک پہنچا دیا۔ لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، اس مہینے میں، جس مہینے میں ہم ہیں، عربی مہینہ شعبان کا یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ ابن زید نے ایک بار سوال کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی اور مہینے میں آپ اتنا روزہ نہیں رکھتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اس مہینے میں غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں رجب کا مہینہ جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ رجب والا بھی، تو لوگ اس میں خصوصی اہتمام کرتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، یا اس طرح سے حرمت والے مہینوں کا لوگ عام طور سے خصوصی اہتمام کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس مہینے کے بعد ایک مہینہ آتا ہے جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نیکیوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا موسم بہار، رمضان المبارک کے مہینے کا کیا کہنا؟ تو اس مہینے میں نیکیوں کی تو موسم بہار ہوتی ہے، لہٰذا لوگ رجب اور رمضان کے بیچ میں اس مہینے کو پاتے ہیں تو وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لوگوں کی فائلیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، لہٰذا میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال میرے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں۔ آپ جانتے ہیں سال بھر اچھے کام کرتے رہیے، اور رپورٹنگ کی وقت جب آپ کی رپورٹنگ ہو رہی ہو کسی غلط کام میں پکڑ لیے جاؤ
آپ کی فائل کے تمام اچھے صفحات نیچے دب جائیں اور آخری صفحے پر آپ کوئی برائی کرتے ہوئے پائے جاؤ تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد میں ہمارے لیے حکمت ہے کہ ہم جیسے عام مہینوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، ایسے ہی شعبان کے اس مہینے میں خصوصی طور سے اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، اور بالخصوص روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ روزہ یہ تقوی کا معیار ہے، تقوی کی کسوٹی ہے، وہ روزہ وہ عبادت ہے جس میں انسان کسی بھی قسم کی ریاکاری، کسی بھی قسم کے شائبے سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہوتا ہے۔ یہ تقوی جب یہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، لہٰذا اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی ایک حکمت بتائی کہ اس مہینے میں ہم انسانوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وما رأيته اکثر صیاما منه فی شعبان، کہ میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا کسی اور مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کان یصوم شعبان کلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ حالانکہ ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے ایک بڑے حصے کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ کبھی نہیں رکھتے تھے رمضان کے علاوہ۔ تو مراد یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کے ایک بڑے حصے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم امتیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ اس دنیا میں آئے، آپ کے متبعین، آپ کے فالوورز، ان کے لیے تعلیم ہے کہ وہ شعبان کے مہینے کے شروعاتی 15 دنوں تک روزہ رکھیں، اور شروعاتی یعنی نصف اول تک جو روزہ رکھنا ہے وہ رکھ لیں، اس کے بعد وہ روزہ ترک کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین وہ روحانی طاقت و قوت خصوصی طور پر عطا کیا کرتا تھا کہ آپ شعبان کے ایک بڑے حصے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان کے شروعاتی حصے کا کثرت سے روزہ رکھیں، لیکن افسوس کا مقام ہے وہ مہینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں روزوں کے لیے مشہور تھا، وہ مہینہ جو امن و سکون کا، شانتی کی علامت مانا جاتا تھا، وہ مہینہ جو لوگوں کے لیے استراحت و آرام کا مہینہ ہوتا تھا، وہ مہینہ جو لوگوں کے لیے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہوتا تھا، آج ہم نے اس مہینے کو بدعات و خرافات سے بھر دیا ہے۔ آج ہماری وہ حقیقی عیدیں جو ہمیں اللہ و رسول نے عطا کی تھی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ آج ہماری عیدیں ہمارے اس مہینے میں منائی جانے والی نام نہاد عید کے آگے پھیکی پڑ جاتی ہیں، اور ہم ایسے بدعتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم شب برات کے نام پر نہ جانے کیسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ جو مہینہ روزوں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، امن و سکون کا مہینہ، راحت و آرام کا مہینہ ہوا کرتا تھا، اس مہینے کو ہم نے بدعت و خرافات کا مہینہ بنا دیا۔ شب برات کی رات میں کون کون سی بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں جن کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض وہ اعمال جن کا ذکر کسی موضوع، من گھڑت اور ضعیف حدیث میں آ گیا، اس عمل کو ہم نے اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اس کے ذریعے سے ہم شب برات میں کون سے اعمال انجام دیتے ہیں، راتوں رات جاگتے ہیں، ہڑدنگ مچاتے ہیں، ادھر ادھر مختلف علاقوں میں ہم گھومتے پھرتے ہیں، اور کیا ہم اپنے دین کا نام روشن کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اس سے صرف اور صرف ہمارا دین بدنام ہی ہوتا ہے۔ اور راتوں کے اندر قبروں کی اس طرح سے زیارت کرنا، خواہ مرد ہو خواتین ہو، اس طرح سے قبروں کی زیارت کرنا
قبروں پہ چراغاں کرنا، جس کے لیے خصوصی طور پر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، وہ اعمال کرنا جن اعمال کی اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ بعض تو ایسے اعمال، ایسے اقوال اور ایسے عقیدے جو اسلام کے کسی بھی فرقے کے یہاں معلوم نہیں، لوگ روحوں کے آنے کا تصور پیش کرتے ہیں اس مہینے میں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ایک بار جو روح اس دنیا سے نکلتی ہے، یا تو وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے یا تو سجین میں ہوتی ہے۔ کسی بھی روح کا دنیا میں واپس آنا یہ قطعاً غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ اس قسم کے عقیدے کو لے کر کے ہم اسی مہینے میں کھڑے ہوتے ہیں اور روحوں کا انتظار کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت کی راہ نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اس میں غفلت کے شکار نہ بن جاؤ، کیونکہ غفلت کے شکار بنو گے تو شیطان تمہیں اچک لے گا، شیطان تمہیں قبرستان پہنچا دے گا راتوں کو، شیطان تمہیں گلیوں گلیوں ادھر ادھر گھمائے گا پھرائے گا، مختلف قسم کے اعمال اور مختلف قسم کے خرافات کروائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی گہرائی کو سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غفلت والے مہینے میں کثرت سے یوں ہی روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان روزوں کا ایک مقصد بھی ہوتا تھا تاکہ ہم رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اور شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا دراصل انسان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس ٹریننگ کے ذریعے سے، اس ریہرسل کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سال کے 11 مہینے مختلف قسم کے اعمال میں مشغول ہوتے ہیں، لوگوں کو روزوں کی توفیق نہیں ملتی، اور اچانک رمضان المبارک کا وہ مہینہ، رمضان المبارک کے وہ روزے جو ہمارے لیے ارکان اسلام میں فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اچانک وہ روزے جب ان کے سامنے آتے ہیں، اور بالخصوص جب کسی سخت قسم کا موسم ہو، تو ایسے لوگوں کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں سے سال بھر دور رہنے والے لوگ، ہم سب کا حال یہی ہے کہ ہم نیکیوں سے سال بھر جو دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو شعبان کے اس مہینے میں رمضان کا خوگر بنا لیں، رمضان کے لیے اپنی پریکٹس اور اپنی اتنی تیاری کر لیں کہ رمضان المبارک کے جب مہینے ہم تک پہنچیں تو وہ مہینے ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائیں، وہ روزے رکھنا ہمارے لیے بالکل پانی کی طرح آسان ہو جائیں، ہم وہ روزے رکھتے جائیں، ہمارے اوپر کوئی مشقت اور پریشانی کا سبب نہ بنے۔ تو آپ شعبان کے شروعاتی حصے میں روزے رکھیے، اور اسی طرح سے رمضان المبارک کی تیاری اس طرح سے بھی کیجیے کہ کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کیجیے، چاہے وہ نفلی نمازیں رات کی تہجد کی نمازیں ہوں، تو ان کے نمازوں کے ذریعے سے ہم تراویح کی ٹریننگ حاصل کریں اور اپنی تربیت کریں زیادہ سے زیادہ وقت تک اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جب زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، نماز ادا کریں، تو ہم ان نمازوں سے متنفر نہ ہو جائیں، ان نمازوں سے تھک ہار کر پیچھے نہ ہٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہ اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے تھے اور وہ چلے جایا کرتے تھے عبادت و ریاضت کے لیے، رمضان المبارک کی تیاری کے لیے۔ تو جب رمضان المبارک کی تیاری ہم شعبان میں کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو رمضان میں قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں تیاری اسی مہینے سے شروع کر دینی چاہیے۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے، شہر شعبان شہر القراء، شعبان کا مہینہ یہ قراء کا، قاریوں کا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ سال بھر جو لوگ تھوڑا موڑا قرآن پڑھتے تھے، شعبان کا مہینہ آتے ہی وہ قرآن کی اپنی تلاوت کو، قرآن کا آپس میں ایک دوسرے کا سنانا،
بڑھا دیا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن سنا سکیں اور اس کے لیے ہر طرح سے تیار رہیں۔ تو شہر شعبان شہر القراء، شعبان کا مہینہ قاریوں کا مہینہ ہے، قراء کا مہینہ ہے، اور ہم میں سے وہ لوگ جن کو سال بھر توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو اٹھا سکے، سمجھنا، اس کی دعوت دینا، عمل کرنا تو دور کی بات، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو تلاوت کی توفیق نہیں نصیب ہوتی، اور اتنا ہمارا تعلق قرآن پاک سے دور ہوتا چلا گیا ہے کہ جب ہم رمضان کے مہینے میں کچھ لوگوں کو تو ہمارے گھروں میں بہن بیٹیوں ماؤں بہنوں کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر آر محسوس ہوتا ہے، اور پھر وہ قرآن اٹھاتے ہیں وہ قرآن جس سے لمبا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے ان کی زبانیں لکنت کا شکار ہو جاتی ہیں، زبانیں اٹکنے لگتی ہیں۔ وہ لوگ جو بچپن میں قرآن فر پڑھا کرتے تھے آج بڑے ہو کر عاجز ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آج ہی شعبان کے مہینے میں ہی تھوڑا تھوڑا اللہ پاک کی کتاب کی تلاوت شروع کریں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ان کے اوپر قرآن کی تلاوت شاق نہ گزرے۔ میرے بھائیوں، بزرگان دین، عزیزوں اور پیارے بچوں، اس مہینے میں ہم جہاں اپنے دینی تیاری کرتے ہیں، جہاں ہم رمضان کے لیے دینی طور پر تیار ہوتے ہیں، معنوی تیاری کرتے ہیں، روحانی تیاری کرتے ہیں، وہیں اگر کوئی شخص اس مہینے میں مادی طور پر تیار ہو، اپنے آپ کو تیار کرے، گھر میں سامان وغیرہ رمضان کے لیے اکٹھا کرے، تاکہ وہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دنوں میں ادھر ادھر ذلیل و خوار نہ ہو، ادھر ادھر بھٹکتا نہ پھرے، تو یہ بھی چیزیں ثابت ہیں۔ ہمیں اس طرح کی بھی تیاری کر لینی چاہیے تاکہ رمضان کا مہینہ امن و سکون کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی عبادت میں استراحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ گزر سکے۔ اور اسی طرح سے اس مہینے میں کثرت سے جو عمل کرنا چاہیے وہ توبہ و استغفار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک اجڑے ہوئے گھر کو بسانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر سے کچروں کو، اس گھر کے اندر سے گندگیوں کو دور کیا جائے، پھر اس گھر کی صفائی کر کے پھر اس گھر میں بسا جائے۔ تو ایسے ہی ہمارے دلوں کا حال ہے، ہمارے ان اجڑے دلوں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دلوں کے اندر سے کچروں کی صفائی کریں۔ اور ہمارے دلوں کی صفائی کیسے ہوگی؟ توبہ استغفار کے ذریعے ہوگی، اور وہ توبہ استغفار آج ہی ہم شروع کر دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، اور اسی طرح سے اللہ کی عبادتوں کا مہینہ ہو جس میں ہمارے دل جگمگا اٹھیں اللہ رب العالمین کی نور سے، اللہ رب العالمین کی برکتوں سے، اگر ہم اپنے قلوب کو بھرنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی مہینے میں اپنے اس اجڑے ہوئے دل کو صاف و شفاف کر لیں، توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے دل کی صفائی کر لیں۔ ایک اصول یاد رکھیے، اصول یہ ہے کہ التخلیہ قبل التحلیہ، کسی چیز کو سجانے سنوارنے سے پہلے اس چیز کی صفائی ضروری ہوتی ہے۔ تو توبہ استغفار بہت ضروری ہے۔ آپ جس قدر توبہ استغفار کریں گے، اپنے دل کی صفائی کریں گے، یہ آپ کا دل جو ہے آباد ہوتا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے اور بخشائے تھے، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انه لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، آپ کا فرمانا ہے کہ میرے دل کے اوپر غفلت کے کچھ ایسے اوقات آتے ہیں کہ میرے دل پر بھی ایک پردہ چھا جاتا ہے، اسی وجہ سے میں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ ہما شما کی کیا اوقات ہیں میرے بھائیوں، ہم جو گناہوں میں لت پت ہیں، ڈوبے ہیں، صبح سے لے کر شام تک گناہوں سے ہماری جھولیاں بھرتی جا رہی ہیں، گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں۔ ہمیں اور زیادہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کر سکیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، دنیا میں ہر چیز کا حصول
اللہ رب العالمین کی طرف سے ممکن ہے۔ لہٰذا ہم کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کتنے لوگ جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے اس رمضان میں نہیں ہیں، اے اللہ چند ایام باقی ہیں، تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تو رمضان کو ہم تک پہنچا دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، مکمل توفیق کے ساتھ، اپنی عبادتوں کے ساتھ، ریاضتوں کے ساتھ۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں رمضان کا اہل بنا دے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے شعبان کا مہینہ ایک اہم غرض کے لیے بھی مشہور ہے۔ وہ غرض، وہ مقصد یہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بقول کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو ہم امہات المومنین کی جو جماعت ہوتی وہ اپنے گزشتہ رمضان کے قضا روزوں کی بھرپائی کے لیے، گزشتہ رمضان کے وہ روزے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو کیا لحاظ کرتے ہوئے ہم سال بھر نہیں رکھ سکے تھے، وہ ہم اسی شعبان کے مہینے میں رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی شعبان کے مہینے کا ایک اچھا استعمال ہے کہ ہم اپنے گزشتہ روزوں کی قضا اس مہینے میں کر لیا کریں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی عبادتوں کی طرف واپس لوٹیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے وہ مقصد صرف اور صرف توحید ہے، اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور جب ہم اس کی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، نمازوں کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ کریں تو صرف اور صرف اہل توحید ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں۔ میرے بھائیو، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں آپ اپنی مقصد زندگی، اگر اپنا مقصد زندگی سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادتوں کی طرف لوٹنا ہوگا، اور ان قریب کچھ ہی دنوں میں عبادتوں کا وہ موسم بہار آنے والا ہے جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی کمر کس لیں اور رمضان المبارک کے لیے آج ہی سے تیاری کر دیں۔ اے اللہ رب العالمین تو کہنے سننے سے زیادہ تو ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں رمضان المبارک تک صحت و عافیت کے ساتھ، مکمل توفیق کے ساتھ تو پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں رمضان المبارک کے اندر ہونے والی نیکیوں کا تو مکمل اہل بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کی تو غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں جو لوگ ستائے جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی تو غیب سے مدد فرما دے اور ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالی، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں تو ان کی قرض کی ادائیگی کا بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔